ایک آدمی خوش قسمت ہے تو اس کی خوش قسمتی کی ممکنہ حد کے بارے میں کوئی پیش گوئی نہیں کی جا سکتی۔ ہو سکتا ہے اگر وہ دریا میں خودکشی کے لیے بچھلانگ لگائے تو اپنے ہاتھ میں موتی لے کر باہر نکل آئے۔ خوش قسمت ہونے کی خواہش عالمگیر ہے۔ یہ 1000 سال پہلے کے قدیم مردوں کے سینوں میں بھی اتنی ہی مضبوط تھی جتنی آج کے مردوں کے دلوں میں ہے۔ سب خوش قسمت ہونا چاہتے ہیں، لیکن کیا کوئی ایسا طریقہ ہے جس سے ہم خوش قسمتی کو اپنی طرف متوجہ کر سکیں؟ زمانہ قدیم میں ایک رات اچھی قسمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا طریقہ جاننے کے لیے کچھ لوگوں کا ایک گروہ اکٹھا ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک شخص بولا، آج مجھے رستے میں ایک تھیلی ملی جس میں سونے کے ٹکڑے تھے اور لوگوں کا خیال ہے کہ میں بہت خوش قسمت انسان ہوں۔ کیا خوش قسمتی کی یہی تعریف ہے کہ کسی حادثے کی طرح بغیر کسی مقصد یا وجہ کے پیش آ جائے؟ ایک دوسرا نوجوان بولا، جب کوئی آدمی قسمت کی بات کرتا ہے تو کیا یہ فطری نہیں ہے کہ اس کے خیالات جوئے کے میزوں کی طرف مڑتے ہیں؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ ہم بہت سے مرد اس امید میں اچھی قسمت کی امید کرتے ہیں کہ وہ انہیں بھرپور چیز سے نوازے گی؟ یا یہ مجھے گھوڑوں کی ریس کی یاد دلاتی ہے۔ ایک دوسرا شخص طنزیہ انداز میں مسکرایا اور کہا، ہمارے پاس یہ محسوس کرنے کی کیا وجہ ہے کہ اچھی قسمت گھوڑوں کی دوڑ میں کسی بھی آدمی کی شرط میں اتنی دلچسپی لے گی؟ میرے نزدیک قسمت محبت اور وقار کی متلاشی ہے، جس کی خوشی ضرورت مندوں کی مدد کرنا اور ان کو انعام دینا ہے۔ میں اسے تلاش کرتا ہوں جوئے کے اڈوں، لاٹری کے ٹکٹوں یا ریسوں میں۔ کیا ایسا نہیں؟ جہاں لوگ جیتنے سے زیادہ پیسہ ہارتے ہیں، بلکہ میرا خیال ہے اچھی قسمت کی تلاش ہونی چاہیے دوسری جگہوں پر جہاں لوگوں کے کام زیادہ قابل قدر اور انعام کے زیادہ مستحق ہیں، جیسا کہ زمین کی کھیتی میں، دیانتداری سے تجارت میں، انسان کے تمام پیشوں میں جہاں اس کی کوششوں اور اس کے لین دین سے نفع کمانے کا موقع ملتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ شاید ہر وقت اسے منافع نہ ملے، کیونکہ کبھی اس کا فیصلہ غلط ہو سکتا ہے اور بعض اوقات ہوائیں اور موسم اس کی کوششوں کو شکست دے سکتے ہیں۔ پھر بھی اگر وہ مستقل مزاج رہتا ہے تو وہ عام طور پر اپنے منافع کی توقع کر سکتا ہے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ نفع کے امکانات ہمیشہ اس کے حق میں ہوتے ہیں۔ اب فرض کریں کہ ہم اپنی تجارت اور کاروبار پر غور کرتے ہیں۔ کیا یہ فطری نہیں ہے کہ اگر ہم ایک منافع بخش لین دین کرتے ہیں تو اسے خوش قسمتی نہیں بلکہ اپنی کوششوں کا صلہ سمجھتے ہیں؟ میں یہ سوچنے پر مائل ہوں کہ شاید ہم قسمت کے تحائف کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ اتنے میں ایک بوڑھا سوداگر اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور کہا، آپ لوگوں کی اجازت کے ساتھ ایک تجویز پیش کرتا ہوں۔ جیسا کہ ابھی کہا گیا ہے کہ ہم اپنی کاروباری کامیابی کا سہرا اپنی صنعت اور قابلیت کو دیتے ہیں، تو کیوں نہ ان مواقعوں پر غور کریں جو ہمارے اختیار میں تھے لیکن ہم ان سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ ایسے واقعات سب سے زیادہ نفع بخش ہوتے ہیں۔ اگر وہ واقعتاً رونما ہوتے تو وہ خوش نصیبی کی بھی نادر مثال ہوتے، کیونکہ ہم نے ان کو مس کر دیا۔ ہم انہیں اپنی قسمت کے انعامات کے طور پر نہیں سمجھ سکتے۔ مثال کے طور پر میں ایک کہانی بیان کروں گا جو اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ آدمی کے پاس اچھی قسمت کتنی قریب سے آ سکتی ہے اور وہ کتنی آسانی سے اسے بھاگنے کی اجازت دے سکتا ہے۔ وہ اس کا بہت زیادہ نقصان بھی جھیلتا ہے اور بعد میں افسردہ بھی رہتا ہے۔ کئی سال پہلے جب میں جوان تھا، ابھی شادی ہوئی تھی اور اچھی کمائی شروع کی تھی، میرے والد ایک دن آئے اور مجھے بہت زیادہ زور دیا کہ میں سرمایہ کاری کروں۔ ان کے ایک اچھے دوست کے بیٹے کو ایک موقع ملا تھا، ایک بنجر زمین جو ہمارے شہر کی بیرونی دیواروں سے زیادہ دور نہیں تھی۔ یہ نہر کے اوپر اونچی جگہ پر تھی جہاں تک پانی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ میرے والد کے دوست کے بیٹے نے اس زمین کو خریدنے کا منصوبہ بنایا، پانی کے 3 بڑے پہیے بنائے جو بیلوں کے ذریعے چلائے جا سکتے تھے، اور اس طرح زرخیز زمین میں زندگی بخش پانی جمع کرنے کا ارادہ کیا۔ اس کا منصوبہ تھا کہ اس زمین کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر کے شہر کے رہائشیوں کو فروخت کریں۔ اس کے پاس اتنا سونا نہیں تھا کہ وہ اس قسم کے معاہدے کو پورا کر سکے۔ میری طرح وہ ایک نوجوان آدمی تھا جس نے ایک معقول رقم کمائی تھی۔ اس کے والد میری طرح بڑے خاندان اور چھوٹے وسائل کے آدمی تھے۔
اس نے 12 مردوں کے گروپ کے ساتھ شراکت داری میں داخل ہونے کا فیصلہ کیا۔ طریقہ کار یہ تھا کہ ہر ایک شراکت دار پیسے کمانے والا ہو اور وہ اپنی کمائی کا 10واں حصہ شراکت داری میں ادا کرنے پر راضی ہو۔ جب تک کہ زمین فروخت کے لیے تیار نہ ہو جائے تب سبھی حصہ دار اپنے سرمایہ کاری کے تناسب سے منافع میں انصاف کے ساتھ حصہ لینے کے حقدار ہوں گے۔ میرے والد نے مجھ سے کہا، اب تمہاری جوانی ہے، میری شدید خواہش ہے کہ آپ اپنے لیے ایک قیمتی جائیداد کی تعمیر شروع کریں تاکہ آپ لوگوں میں معزز بن جائیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے والد کی بے سوچے سمجھے غلطیوں کے علم سے خود کو فائدہ پہنچائیں۔ میں یہی مشورہ دیتا ہوں، وہ کرو جو مجھے تمہاری عمر میں کرنا چاہیے تھا۔ اپنی کمائی کا 10واں حصہ مناسب سرمایہ کاری کے لیے نکال کر رکھو۔ اپنی کمائی کا 10واں حصہ اور جو کچھ بھی وہ کمائے گا اس کے ساتھ تم میری عمر کے ہونے سے پہلے اپنے لیے ایک قیمتی جائیداد بنا سکتے ہو۔ میں نے جواب دیا، آپ کی باتیں حکمت کی باتیں ہیں۔ میں دولت کی بڑی خواہش رکھتا ہوں مگر ابھی میری بہت سی خواہشات ہیں جو میں اپنی کمائی سے پوری کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں آپ کی نصیحت کے مطابق سرمایہ داری کرنے سے ہچکچاتا ہوں۔ میں جوان ہوں، ابھی یہ سب کرنے کے لیے میرے پاس بہت وقت ہے۔ میرے والد نے کہا کہ جب میں تمہاری عمر میں تھا تو میں نے بھی ایسا ہی سوچا تھا، لیکن دیکھو بہت سال گزر چکے اور میں ابھی تک سرمایہ کاری کی شروعات بھی نہیں کر سکا ہوں۔ میں نے جواب دیا کہ ہم ایک مختلف دور میں رہتے ہیں۔ میرے والد، میں آپ کی غلطیوں سے بچوں گا۔ وہ بولے، موقع تیرے سامنے کھڑا ہے بیٹا، یہ ایک ایسا موقع ہے جو دولت کا باعث بن سکتا ہے۔ میں تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ دیر نہ کرو، کل ہی میرے دوست کے بیٹے کے پاس جاؤ اور اسے 10% رقم ادا کرنے کا سودا کر لو۔ اپنی کمائی اس سرمایہ کاری میں ڈالو، کل جلدی جاؤ۔ موقع کسی آدمی کا انتظار نہیں کرتا، آج وہ یہاں ہے، جلد ہی ختم ہو جائے گا، اس لیے دیر نہ کرو۔ اپنے والد کے مشورے کے باوجود میں نے ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا۔ اسی دوران تاجروں کا ایک قافلہ آیا جو بیچنے کے لیے نہایت خوبصورت نئے کپڑے لائے تھے۔ ایسی خوبصورتی کے لباس میری بیوی اور میں نے محسوس کیا کہ ہم میں سے ہر ایک کے لیے ہونا ضروری ہے۔ اپنی کمائی کا 10واں حصہ شراکت داری میں ادا کر کے میں خود کو ان اور دیگر خوشیوں سے محروم نہیں رکھنا چاہتا تھا جس کی مجھے اور میری بیوی کو بہت زیادہ خواہش تھی۔ میں نے فیصلہ کرنے میں اس وقت تک تاخیر کی جب تک کہ بہت دیر نہ ہو گئی۔ اس کے بعد مجھے افسوس ہوا۔ شراکت داری بہت زیادہ منافع بخش ثابت ہوئی۔ یہ میری کہانی ہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ میں نے کس طرح خوش قسمتی کو فرار ہونے کی اجازت دی اور یہ کہ کس طرح اچھی قسمت اس آدمی کے آنے کا انتظار کرتی ہے جو موقع کو قبول کرتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اچھی قسمت کی طرف سے عمل والے مردوں کو پسند کیا جاتا ہے۔ بہت شکریہ۔